دوستو پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ امریکن ہمیں آئیں گے پاکستان میں فلم انڈسٹری کو سدھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ یہ بات ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان آئیں گے یہ سکھانے کے لیے پاکستانیوں کی فلم کیسے بنائی جاتی ہے یا فلم کے زوال کو عروج دینے کے لیے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے۔ آپ کا دوست ندیم نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو پاکستان بنتے ساتھ ہی تقسیم ہند کے بعد پاکستان کا مرکز فلمی صنعت کا لاہور تھا، ایسے ہی بھارت کا ممبئی تھا۔ دونوں انڈسٹری تقریباً ایک ساتھ ہی جنم لی، لیکن چونکہ بھارت کے اندر زیادہ اسٹوڈیوز تھے یا زیادہ سینئر لوگ موجود تھے، زیادہ اکوپمنٹ سامان موجود تھا، اس لیے بھارت میں ترقی کی شرح یا ترقی کی رفتار وہ کچھ اور۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر چونکہ کمزور ٹیم تھی یا کافی قابل لوگ موجود تھے اس دور میں جنہوں نے انڈسٹری کو سنبھالا دیا، اور مقابلے کی فلمیں، یہ مقابلے کے لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے کہ کافی ساری فلمیں پاکستان کی بھی ہٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جس طریقے سے کہ پاکستان میں دیگر شعبہ جات کے اندر میرٹ، سیاسی بھرتی، پرچی، کرپشن اور ایسے لوگوں کو سائڈ لائن کر دیا جانا، یعنی قابل لوگوں کو، تو جس کی وجہ سے آہستہ 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 بتدریج دن بدن پاکستانی صنعت بالکل زوال پذیر ہوئی، اور اب تو بالکل سینما ہال سارے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ جن سینما ہالوں میں ہماری عمر کے حضرات جا کر کے فلمیں بڑی شوق سے دیکھتے تھے، وہ ساری سینما ہال تقریباً یا تو پھر اس کے اندر کوئی پلازے، کوئی اپارٹمنٹ، فلیٹس اس طرح کے بن چکے ہیں، یعنی کہ یہ انڈسٹری بالکل تباہ ہو چکی ہے، دہانے پر بھی نہیں ہے بلکہ تباہ ہو چکی ہے۔ خیر، تو ہمارا موضوع اس کی تباہی نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ اب ہمیں سکھانے کے لیے ہالی ووڈ سے بندے آیا کریں گے۔ یہ ہمیں ہمارے وزیر اطلاع صاحب نے بتایا ہے۔ اب جو ہے سکھانے کے لیے ہمیں انڈسٹری کی باریکیاں یا ہماری کمزوریاں دور کرنے کے لیے امریکن یعنی ہالی ووڈ سے لوگ آ کر کے سکھایا کریں گے۔ اچھا، یہ وقت جو ہے یہ میرا خیال ہے پچھلے دن یا اس سے پچھلے دن، یعنی کہ اسی مئی 2024 کے شروع میں وہ وقت آ چکے ہیں، پاکستان مذاکرات ہو چکے ہیں تارڑ صاحب سے۔ لیکن میرے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں، وہ یہ آ رہے ہیں کہ آپ حضرات اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ پاکستان میں فورنرز جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ دوستو، امریکن ہو، چینی حضرات ہو، ترکی کے ہو، فلپائن کے ہو، کسی ملک کے بھی ہو، یا عام مثال لے لیں آپ کہ ہمارے گھر کے اندر جب کسی کو دعوت دیتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور پیشگی اطلاع موجود ہوتی ہے تو ہم اس کے انتظامات پہلے کرتے ہیں کہ بھائی کو ہمارے آنے والے مہمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، صفائی ستھرائی یا دیگر جو گھر میں ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں مہمان کو خوش آمدید کرنے کے لیے۔ تو کیا تارڑ صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ انتظام کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ فورنرز جو آتے ہیں پاکستان میں ان کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کیے انہوں نے، ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کر چکے ہیں وہ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹیم ہمارے پاکستان میں کچھ ہمیں سکھانے کے لیے آئے، کیونکہ ہم تو آلریڈی کچھ نہیں جانتے، ہم ہر معاملے میں زیرو ہے۔ کبھی ہمیں پولیس کے لیے بھی نیو یارک سے بندے آئیں گے سکھانے کے لیے، انڈسٹری کے لیے سکھانے کے لیے آئیں گے، تو وہ حضرات جب آئیں گے پاکستان تو کیا ایسے انتظامات مکمل کر لیے تارڑ صاحب نے کہ کوئی دوسرا ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، جس کی وجہ سے کہ جیسے کہ چین کے اکثر انجینئر کو بم دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، تو امریکن جب آئیں گے یا کسی ملک کا بھی فورنر جب آئے گا پاکستان، کیونکہ عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے انڈسٹری کے اندر 70% بکیں ان کو عکس بندی کرنی پڑے گی تاکہ
پاکستان کے کلچر، پاکستان کے سیاحتی مقامات پروموٹ ہو سکے، تو جناب والا اس سے تو کوئی انکار نہیں کہ پاکستانی مقامات بہت خوبصورت ہیں اور ثقافتی کلچر ہمارا بہت مضبوط ہے، لیکن امن کا ہے ہمارے یہاں. مطلب وہ ٹیم جو 4 بندے آئیں گے، ان کے پیچھے 4 گاڑیاں ہوں گی پولیس کی، سامنے 4 گاڑیاں ہوں گی پولیس کی، پھر وہ اتریں گے جس جگہ پہ وہاں سیکورٹی الگ ہوگی. تو بھائی وہ کیا عکس بندی کریں گے؟ اور عکس بندی کر بھی لیں گے تو وہ جانے کے بعد کیا بتائیں گے کہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ؟ اس کے دوسرے ساتھی کبھی آئیں گے؟ تو پہلا کام پاکستان میں جب تک امن قائم نہیں کریں گے مکمل، کہ ایک عام آدمی بھی کسی بھی بلا ڈر خوف کے کسی بھی علاقے میں پہنچ سکے، تب تک یہ فارنرز پاکستان نہیں آئیں گے. ورنہ پاکستان میں اگر صرف سیاحت کو ہی صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کر لیا جائے یا اس کو بھرپور توجہ دے دی جائے تو سیاحت سے ہی پاکستان اربوں کروڑوں ڈالر کما سکتا ہے. لیکن ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے وہ تاڑا صاحب نے شاید غور نہیں کیا ہے، وہ ہے امن کا، دہشت گردی کا. یہ خوف ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ کیا سکھانے کے لیے ضروری کہ امریکن ہی ہر شعبے میں ہمیں سکھائے؟ اور کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے کیا سکھانے کے لیے؟ ہم دیگر انڈسٹری سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بمبئی انڈسٹری جو ہے، جسے ہم بالی ووڈ کہتے ہیں، اس کے اندر تقریباً جتنے آپ بڑے اداکار دیکھیے وہ سارے پاکستان کے ہیں، یا ان کا جو خاندانی پس منظر کی جڑیں جو ہے پاکستان سے ملتی ہیں. وہ دلیپ کمار ہو، وہ راج کپور فیملی ہو، شاہ رخ خان ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ تھوڑا سا بہت ہے پاکستان میں. اگر آپ پاکستانی جوانوں کو موقع دیں گے نا تو یہ اس سے زیادہ اچھی فلم بنا سکتے ہیں اور اس سے بہت آگے نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو 2 اقدامات کی ضرورت ہے. پہلے جو میں نے کہا ہے کہ امن قائم کرنا پہلی شرط ہے ہر کام کے لیے. کسی بھی کام کو آپ کریں اس لیے امن بہت ضروری ہے. اور دوسرا مولوی حضرات کو کنٹرول کرنا. مولوی حضرات کہہ رہا ہوں میں، علماء کرام نہیں کہہ رہا ہوں. کیونکہ آپ کو جیسے معلومات ہے کہ کسی بھی خاص موضوع پہ جیسے پاکستان میں فلم بنائی جاتی ہے، جیسے میرے ذہن میں آ رہی ہے کچھ عرصہ پہلے شیعہ سنی مسلک کے درمیان اگر شادی ہو، لڑکا اور لڑکی ایک شیعہ ایک سنی ہو، شادی کے بعد جو دیگر پرابلم ہوتی ہیں گھر کے اندر یا نجی زندگی جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا. یا آج کل جو مسٹر اور مسز شمیم ہندوستان سے اس کو نشر کیا جا رہا ہے کسی چینل سے، اس ٹائپ کے یا اس مرکزی خیال کے اس پس منظر کے ڈرامے جب بنائے جائیں گے تو یہ کردار جب سامنے رکھ کے بنائے جائیں گے ڈرامے، تو کیا مولوی حضرات اس کو قبول کر لیں گے؟ یہ تو آپ کام حضرت کر نہیں سک رہے. ذرا سے اشتہار چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کے اوپر جو ہمارے گھروں کے مسئلے ہوتے ہیں، جو زندگی جو کردار ہمارے زندگی میں ہوتے ہیں، روزمرہ ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے، ان کرداروں کی فلم بنائی جاتی ہے تو بھی یہ مولوی حضرات جو ہے اس کو بین کر دیتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ. یہ بھی نقص امن میں ہی آتا ہے. تو بہرحال تو آپ یہ 2 چیزیں آپ اگر کر لینا تو پاکستان میں الحمدللہ اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ فارنرز بھی آئیں گے سیکھنے سکھانے کے لیے، اور ہم روز روز ترقی بھی کریں گے. اور یہ جو جبر اور قید کا ماحول ہے نا، خوف کا ماحول، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اقدامات کریں، اس کے لیے قانون پاس کریں، اس کے لیے بھرپور توجہ دیں، اس پہ زور لگا دیں. تو میرے آج کے بلاگ کا مقصد یہی تھا کہ صرف آپ نے یہ اعلان کر کے کہ ہمیں سکھانے کے لیے امریکنز آئیں گے، اور ہم آپ اگر یہ باغ دکھا رہے ہیں سب باغ کہ ہم پاکستان بہت ترقی کر جائے گا، فارنرز آگے فلم بنایا کریں گے، ہالی ووڈ میں فلمیں چلیں گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ ساری باتیں آپ کی کچھ نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ آپ ان 2 بیسک بنیادی، اس سے چھوٹی وجوہات اور ہو سکتی ہے. تو دوستو آج کے بلاگ میں یہی باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. میرا بلاگ کیسا لگا کمنٹس باکس میں اپنی آراء ضرور آگاہ کیجیے گا. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. اور تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ندیم کو سپورٹ کریں. آپ کا ندیم، سلام اور آداب.